السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کوکنگ کے ساتھ ساتھ ایک بہترین واقعہ سنیں گے۔ ریسیپی تو بہت سادہ سی ہے، تورئی اور گوشت کا سالن ہے یہ۔ آپ اسے دیکھتے جائیے اور میرا خوبصورت واقعہ بھی سنیے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ گاؤں کا ایک نوجوان ایک بزرگ آدمی سے کہتا ہے، سنا ہے جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ بڑی خطرناک عورت تھی اور آپ نے ڈر کے مارے اسے طلاق دے دی تھی۔ برگد کے درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھے ایک خاموش طبیعت بوڑھے سے ایک گاؤں کے شریر نوجوان نے کہا تو وہ بزرگ کہنے لگے، اللہ بخشے اسے، بہت ہی اچھی اور فرما بردار عورت تھی، بغیر غصہ کیے ناراض ہوئے میرے زندگی سے نکل گئی۔ تو دوسرے نوجوان نے کہا کہ لیکن بابا جی لوگ کہتے ہیں وہ بڑی خطرناک عورت تھی۔ کہتے تو ٹھیک ہے، وہ واقعی بہت خطرناک تھی اور حقیقتاً میں نے ڈر کے مارے اسے طلاق دے دی تھی۔ یہ سن کر ایک نوجوان نے کہا کہ یہ بات تو مردانگی کے خلاف ہے، عورت سے بھی ڈرنا کہاں کی بہادری ہے۔ نوجوان نے ان بوڑھے بابا سے کہا تو بوڑھے بابا نے کہا، میں عورت سے نہیں ڈرتا تھا، میں تو اس سے ڈرتا تھا جس تک اس کی رسائی تھی۔ انہوں نے پرسکون جواب دیا۔ بوڑھے بابا کی یہ باتیں سن کر نوجوانوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، ایسی عورتوں کو تو جہنم میں ہونا چاہیے، لا حول ولا قوت۔ کہاں آپ جیسا شریف النفس آدمی، کہاں وہ عورت، اچھا کیا جو اسے چھوڑ دیا۔ میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا کہ اسے جہنم میں ہونا چاہیے تھا، تبھی میں نے اسے جہنم جیسی زندگی دی تھی۔ بوڑھی آنکھوں میں دکھ، تکلیف، اضطراب اتر آیا۔ پھر بوڑھے بابا کہنے لگے، یہ تب کی بات ہے جب میں سرکاری نوکری کیا کرتا تھا۔ میری تنخواہ ہر ماہ 1 روپیہ تھی۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے، رشتہ ڈھونڈا گیا۔ ایک مونگ پھلی فروش کی بیٹی میری ماں کو بہت پسند آئی، سلیقہ مند، خوبصورت، ایک دم خاموش طبیعت۔ مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا کہ وہ ایک مونگ پھلی بیچنے والی کی بیٹی تھی۔ میرا یہ خیال تھا کہ مزدور کی اولاد کو پیٹ کی فکر رہتی ہے، تربیت کی نہیں۔ تربیت تو بڑے گھرانوں میں کی جاتی ہے، وہ میری اولاد کی کیا تربیت کرے گی جو خود ایک غریب گھر میں پلی بڑی ہے۔ لیکن وہ لڑکی میری ماں کو ایسی پسند تھی کہ اماں اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں سننا چاہتی تھی۔ پھر وہ بیاہ کر میرے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت اس کے باپ نے مجھے کہا، میری بیٹی سیدھی سادی ہے، اسے دنیا داری کا کوئی خاص پتہ نہیں، اگر کہیں کوئی چوک ہو جائے تو معاف کر دینا۔ یہ بہت صاف دل والی ہے اور اپنے سائیں کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہتی ہے۔ وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسی میری ماں نے بتایا تھا، سلیقہ مند، سگڑ اور تابعدار۔ باہر دوستوں کے ساتھ میری صحبت کوئی اچھی نہیں تھی۔ ملازمت کے اوقات میں کھانا گھر سے باہر کھاتا، دوستوں میں بیٹھتا، رات گئے تک محفل چلتی، پھر گھر جاتا۔ وہ کیا کھاتی، کیا پیتی تھی، کس حال میں رہتی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہی دنوں میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ایک روز میں جوئے میں بھاری رقم ہار کر جب تھک ہار کر گھر آیا تو وہ کہنے لگی، آپ تو کھانا باہر کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے، ہو سکے تو ایک بار مہینے کا راشن ڈلوا دیا کیجیے، روز روز بازار سے خریدنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے اس کی اس بات سے بہت غصہ آیا اور میں نے کہا، تم کیا بہت بڑے باپ کی بیٹی ہو جو تمہیں پورے مہینے کا راشن اور خرچ چاہیے؟ اپنی اوقات دیکھیے۔ غصے میں آ کر اس پر میں نے ہاتھ اٹھایا اور گالی گلوچ کیے۔ وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی، مار برداشت نہیں کر سکی اور بیمار ہو گئی۔ 2-3 دن تک بستر پر پڑی رہی، مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر اس نے گھر میں سینا پرونا شروع کر دیا، یوں اس کی روٹی کا انتظام ہو گیا اور پھر میں پہلے سے بھی زیادہ لاپرواہ ہو گیا۔ ایک روز ایک ہمسایہ نے مجھے روک کر کہا، دن میں جب آپ گھر نہیں ہوتے تو آپ کے گھر میں باتوں کی آوازیں آتی ہیں، شاید آپ کی غیر موجودگی میں کوئی آتا ہے۔ میرے سوا میرے غیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی آواز میں باتیں کرتی تھی؟ میں یہ سوچ کر غصے میں آگ بگولا ہو گیا کہ میرے غیر موجودگی میں پتہ نہیں میرے گھر میں کون آتا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے جان سے مار دوں، لیکن میں بس ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک رات پچھلے پہر کسی کے بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ چاندنی رات میں صحن میں پڑی ہر شے بالکل واضح طور پر دکھائی دیتی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک آیا۔ اب آواز زیادہ واضح تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، سائیں، صبح ایک روٹی کے لیے آٹا گھر میں موجود ہے، وہ ایک روٹی کھا کر چلا جائے گا، یہ سوچے بنا کہ میں سارا دن بھوکی رہوں گی۔ میری روٹی جب تک تیرے ذمہ تھی تو عزت بھی ملتی تھی، جب تو نے میری روٹی اپنے نائب کے ہاتھ دے دی
تو روٹی کے ساتھ ساتھ بے عزتی اور اذیت بھی ملنے لگی ہے۔ مجھے اب روٹی تو ہی دے، تیرا بنایا نائب تو خائن نکلا۔ وہ میری شکایت کر رہی تھی، لیکن کس سے؟ کون تھا جو اسے روٹی دیتا تھا؟ مجھ سے بھی پہلے۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو وہ صحن کے بیچ میں چارپائی پر بیٹھی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خدا سے میری شکایت کر رہی تھی۔ وہ اس لمحے مجھے کوئی اور ہی مخلوق لگی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن وہ کس کے ساتھ اتنا بولتی تھی آج مجھے سمجھ میں آیا تھا۔ وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ کیسی عورت تھی جو افلاس کے ہوتے ہوئے بھی خدا شناس تھی۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ دن چڑھتے ہی میں نے سامان باندھا اور اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ سسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں ڈرتے ہوئے کہنے لگا، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایت لگاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن تاؤ آ گیا تو میرا حشر نشر کر دے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا باپ گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ میرے پلٹنے پر کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اسے دنیا داری نہیں آتی، وہ تو بس سائیں کو خوش رکھنا جانتی ہے۔ اس کے باپ نے جو کہا تھا کہ سائیں کو خوش رکھنا جانتی ہے، اس کا مطلب خدا سے تھا۔ اور جب میں رات گھر واپس آیا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ رات اس نے یہی تو دعا مانگی تھی، تو خود مجھے روٹی دے، تیرا نائب تو خائن نکلا، اور آج نان نفقے کا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ میں بے تحاشا رویا۔ اس کا سائیں بہت بڑا تھا۔ اس کی رسائی جس تک تھی وہ تو دو جہانوں کا رب تھا۔ وہ جس کی ایک روٹی مجھ پر بھاری تھی، وہ اس کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا؟ میں واقعی ڈر گیا تھا۔ میں آج بھی ڈرتا ہوں، کہیں میرے حق میں اس نے کوئی بدوا نہ کر دی ہو۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، کہاں میں کہاں وہ۔ پھر اس بوڑھے نے کہا کہ ہمارے سائیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک کہا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہا کرو۔